السلام علیکم دوستو. عمران سیریز ناول بلو آئی بائی مظہر کلیم MA. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کیجیے اور شیئر کیجیے. آغاز. فلیگ لہراتی ہوئی جیپ ملٹری ہیڈ کوارٹر کے گیٹ پر رکی. ڈیوٹی پر کھڑے ہوئے سپاہی کی ایڑیاں بج اٹھیں اور پھر اس نے پلک جھپکتے ہی گیٹ کھول دیا. جیپ گیٹ میں داخل ہو گئی اور پھر ایک لمبا ٹرن لیتی ہوئی ہیڈ کوارٹر کی عظیم الشان عمارت کی کوش میں رک گئی. جیپ رکتے ہی ایک بار پھر ایڑیاں بج اٹھیں. جیپ میں سے سب سے پہلے اترنے والا طویل القامت ادھیڑ عمر شخص تھا، جس کا جسم قابل رشک طور پر ٹھوس تھا. چہرے پر سنجیدگی جیسے ثبت ہو کر رہ گئی تھی. یہ کمانڈر ان چیف ظفر آفریدی تھے اور ایک اہم میٹنگ میں شرکت کرنے کے لیے آئے تھے. ان کی جیپ سے باہر آتے ہی باہر کھڑے تمام آفیسرز کی ایڑیاں بج اٹھیں. ڈپٹی کمانڈر ان چیف سلامت علی نے آگے بڑھ کر استقبال کیا اور مصافحہ کرنے کے بعد وہ ایک دوسرے کے پیچھے چلتے ہوئے میٹنگ ہال کی طرف بڑھ گئے. جہاں جہاں سے گزرتے گئے ایڑیاں بجنے کی آوازیں لگاتار آتی چلی گئیں. مختلف برآمدوں سے ہوتے ہوئے وہ میٹنگ ہال کے دروازے پر پہنچ گئے. میٹنگ ہال کے دروازے پر موجود ملٹری پولیس کے سپاہی اور آفیسرز نے ٹینشن ہو کر ان کا استقبال کیا اور پھر ان کے داخل ہونے کے بعد دروازہ بند کر دیا گیا. ملٹری پولیس کے سپاہی اس ہال کے ارد گرد گشت کرنے لگے. وہ بے انتہا چوکنے معلوم ہو رہے تھے. کسی بھی ممکنہ خطرے کے پیش نظر وہ ہر قسم کی جوابی کارروائی کے لیے تیار تھے. میٹنگ ہال کے دروازے پر سرخ بلب جل رہا تھا. میٹنگ ہال کے اندر دائرہ نما کرسیوں پر ملٹری کے اعلیٰ ترین آفیسرز موجود تھے. صدارت کمانڈر ان چیف ظفر آفریدی خود کر رہے تھے. میٹنگ کی کارروائی شروع کی جائے. کمانڈر ان چیف نے کرسی پر بیٹھتے ہی گمبھیر اور پروقار آواز میں کہا اور پھر دائیں طرف پہلی کرسی پر بیٹھا ہوا ایک پروقار ادھیڑ عمر کا آدمی کھڑا ہو گیا. یہ ملٹری انٹیلیجنس اے تھے. انہوں نے میز پر پڑی ہوئی فائل سے چند کاغذات نکالے اور پھر بولنا شروع کر دیا. صدر اور معزز ممبران، آج کی میٹنگ میں ایک اہم مسئلہ پیش کرنا چاہتا ہوں. آج سے 6 ماہ پہلے ہماری حکومت نے دشمن ہمسایہ ملک کافرستان کی طرف سے ممکنہ خطرے کے پیش نظر ایک نیا ڈپارٹمنٹ کھولنے کا فیصلہ کیا. اس ڈپارٹمنٹ کے ذمہ یہ فرائض عائد کیے گئے کہ وہ ملک کی ان سرحدات پر جو ہمارے دشمن ملک سے ملتی تھیں ایک نئے اور ایک دفاعی منصوبے کی تشکیل کرے. یہ فیصلہ ٹاپ سیکرٹ تھا اور اس سلسلے میں ہونے والی کارروائیاں اس قدر خفیہ رکھی گئی تھیں کہ حکومت اور فوج کے چند چوٹی کے افسران کے علاوہ اور کسی کو اس منصوبے کی ہوا بھی نہیں لگنے دی گئی تھی. منصوبے پر کامیابی سے کام ہوتا رہا. اس منصوبے کی حفاظت کے فرائض میرے ڈپارٹمنٹ کے ذمہ تھے، لیکن پچھلے دنوں سے مجھے جو رپورٹیں ملی ہیں اور میں نے جو گہری تحقیقات کرائی ہیں، ان کے پیش نظر میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ دشمن ملک کے سیکرٹ ایجنٹوں کو ہمارے اس خفیہ منصوبے کی بھنک مل چکی ہے اور اس منصوبے کے خلاف ان کی سرگرمیاں شروع ہو گئی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ اس منصوبے کی کامیابی اور رازداری پر اس وقت ہمارے ملک کی دفاعی نظام کا انحصار ہے. اس سلسلے میں اپنی رپورٹ آئندہ تجاویز کے لیے یہ ٹاپ سیکرٹ میٹنگ بلوائی گئی ہے. کرنل اے یہ کہہ کر خاموش ہو گیا. میٹنگ میں موجود تمام ممبران اور بذات خود کمانڈر ان چیف کے چہرے پر بھی کرنل اے کی رپورٹ سن کر تشویش کی لہر دوڑ گئی اور سب بے چین نظر آنے لگے. کیا آپ اس تفصیل پر روشنی ڈالیں گے کہ ان سرگرمیوں کا آپ کو کیسے پتہ چلا ہے اور آپ نے ان کی روک تھام کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں؟ کمانڈر ان چیف نے پوچھا. جی ہاں، سب سے پہلے اس منصوبے کے اہم سینٹر میں ایک انجینئر گرفتار کیا گیا جو منصوبے کی تفصیلات کا نقشہ اپنے بوٹ کے ایڑی میں چھپائے سینٹر سے باہر جا رہا تھا. ایک خفیہ اطلاع کے پیش نظر اس کی تلاشی لی گئی تو وہ نقشہ برآمد ہو گیا. اس انجینئر کو گرفتار کر لیا گیا، لیکن گرفتاری کے چند گھنٹوں بعد وہ پراسرار طور پر مردہ پایا گیا. خاصی تحقیقات کے باوجود اس امر کا پتہ نہ چل سکا کہ اسے کس نے ہلاک کیا اور کیسے. اس کے بعد منصوبے کی ایک خاص مشین سینٹر ہال سے غائب ہو گئی. اس مشین کی گمشدگی کی رپورٹ ملتے ہی انٹیلیجنس نے بے حد دوڑ دھوپ کر کے چند گھنٹوں بعد سینٹر سے تقریباً 10 میل دور ایک چرواہے کے قبضے سے وہ مشین برآمد کر لی. اس چرواہے سے پوچھ گچھ کی گئی مگر اس نے جواب دینے کے بجائے دانتوں میں چھپا ہوا کیپسول کھا کر خودکشی کر لی اور اس طرح تحقیقات کا دائرہ مزید وسیع نہ ہو سکا. پھر ہمارے ایک وائرلیس آپریٹر نے اچانک وسیع احاطہ عمل کے ٹرانسمیٹر پر ایک کوڈ پیغام سن لیا.
یہ ایک نیا کوڈ تھا، اس لیے اس نے اسے ٹیپ کر لیا۔ اس کا ٹیپ سن کر ہمارے کوڈ ماہرین نے اس کا حل دریافت کر لیا اور اس سے ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے اس منصوبے کے خلاف غیر ملکی جاسوس سرگرم عمل ہیں۔ مسٹر اے اتنا بتا کر خاموش ہو گئے۔ اس کا مطلب ہے ابھی تک ان جاسوسوں کے متعلق کوئی بنیادی کلو نہیں مل سکا؟ کمانڈر ان چیف نے متفکر لہجے میں کہا۔ جی ہاں، میرے ڈپارٹمنٹ نے حد الوسع کوشش کر لی ہے، لیکن ابھی تک انتھک جدوجہد کے باوجود کوئی ایسا کلو نہیں مل سکا جس کو لائن آف ایکشن بنا کر تحقیقات کا دائرہ وسیع کیا جا سکے۔ چنانچہ میں نے مناسب سمجھا کہ اس کے متعلق رپورٹ پیش کر دوں اور حکومت کی توجہ اس طرف مبذول کرواؤں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ منصوبہ اس وقت تکمیل کے بالکل قریب ہے اور ان حالات میں غیر ملکیوں کی پراسرار سرگرمیاں ہمیں غیر معمولی نقصان بھی پہنچا سکتی ہیں۔ ہاں، کمانڈر ان چیف نے کچھ سوچتے ہوئے ہنکارا بھرا۔ ہال میں خاموشی تھی۔ کرنل اے اپنی کرسی پر بیٹھ چکے تھے۔ اور کوئی صاحب اس سلسلے میں کچھ کہنا چاہیں تو؟ کمانڈر ان چیف نے ممبران پر ایک نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ چند لمحوں تک خاموشی رہی، پھر بائیں طرف بیٹھے ہوئے ایک ممبر نے کھڑے ہو کر کہا، سر، کرنل اے کی رپورٹ انتہائی تشویشناک ہے۔ وہ منصوبہ ہمارے دفاعی نظام کا مرکز ہے، اس کی ہر ممکنہ حفاظت کی جائے، اور اگر کرنل اے اسے ذاتی وقار کا مسئلہ بنا لیں تو میں ایک تجویز پیش کر دوں۔ ہاں، آپ ہر تجویز پیش کر سکتے ہیں۔ یہ مسئلہ کرنل اے کا ذاتی مسئلہ نہیں بلکہ پورے ملک کا اجتماعی مسئلہ ہے، اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ آپ کی کسی تجویز پر کرنل اے کو کوئی اعتراض ہو۔ کمانڈر ان چیف نے سوالیہ نظروں سے ممبر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ بات یہ ہے کہ چونکہ یہ منصوبہ ہمارا کلیدی منصوبہ ہے، اور جیسا کہ کرنل اے کا اس میٹنگ کو بلانے کا مقصد اور ان کی رپورٹ سے یہ ظاہر ہوتا ہے، اور وہ ان کی انٹیلیجنس غیر ملکی جاسوسوں کی سرگرمیوں کا پتہ چلانا میں اپنے آپ کو بے بس محسوس کر رہی ہے۔ میرا خیال ہے کہ اگر وزارت خارجہ کی سیکرٹ سروس کے چیف جناب ایکسٹو اس معاملے میں کام کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ غیر ملکی سرگرمیوں کا جلد پردہ چاک ہو جائے گا۔ اس تجویز کو سن کر ہال میں گمبھیر خاموشی چھا گئی۔ پھر کرنل اے اٹھے۔ صاحب صدر، جہاں تک اس تجویز کا تعلق ہے، اگر ہماری حکومت چاہے تو یہ مسئلہ سیکرٹ سروس کو سونپ سکتی ہے، مگر جہاں تک جناب ممبر کی اس بات کا تعلق ہے کہ ملٹری انٹیلیجنس باقاعدہ کام کر رہی ہے یا نہیں، تو اس میٹنگ میں یہ مسئلہ پیش کرنے کا واحد مقصد یہ ہے کہ حکومت کی نظروں میں بھی غیر ملکی جاسوسوں کی سرگرمیاں آ جائیں تاکہ ہماری حکومت بروقت چوکنا ہو سکے۔ کرنل اے کا لہجہ قدرے تلخ تھا۔ پھر باقی ممبران میں بھی یہ بحث چل نکلی کہ آیا اس معاملے کو حل کرنے کے لیے ایکسٹو کی خدمات حاصل کرنی چاہیے یا نہیں۔ جب اس طویل بحث کا کوئی نتیجہ سامنے نہ آیا تو کمانڈر ان چیف نے سب کو خاموش کرا دیا۔ میرا ذاتی خیال ہے کہ فضول بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہم کوئی رسک نہیں لینا چاہتے۔ اگر اس اسٹیج پر ایکسٹو کی خدمات حاصل کر بھی لی جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ پہلے بھی ایکسٹو اور اس کی سیکرٹ سروس نے ملٹری انٹیلیجنس سے تعلق رکھنے والے بیشتر کیس حل کیے ہیں، اور پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلہ اتنا اہم ہے کہ ایکسٹو بخوشی اس کیس پر کام کرنے کی آمادگی ظاہر کر دے گا۔ کمانڈر ان چیف نے فیصلہ سنا دیا۔ ٹھیک ہے، ہم ایکسٹو کی ہر ممکن مدد کرنے کے لیے تیار ہیں، کرنل اے نے جواب دیا، اور پھر کرنل اے کی آمادگی دیکھ کر باقی سب ممبران نے بھی تائید کر دی۔ میں آج ہی اس مسئلے کو وزارت خارجہ کے سیکریٹری کو پیش کرتا ہوں تاکہ اس پر فوری عمل ہو سکے۔ تاخیر کا نتیجہ ہمارے حق میں نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتا ہے، کمانڈر ان چیف نے کہا۔ پھر ان کے اشارے پر میٹنگ برخاست کر دی گئی۔ ہال کے دروازے کھول دیے گئے اور کمانڈر ان چیف واپس اپنی جیپ پر بیٹھ کر ہیڈ کوارٹر کی عمارت سے چلے گئے۔ عمران آج کل عجیب و غریب مشغلے میں مصروف تھا۔ سیکرٹ سروس کے پاس کوئی کیس نہیں تھا، اس لیے راوی نے چین ہی چین لکھا تھا، مگر عمران کی سیما فطرت طبیعت کو چین کہاں آ سکتا تھا۔ جب کوئی کیس نہ ہوتا تو وہ اپنی مرضی سے نئے نئے مشغلے ایجاد کرتا اور پھر تن من دھن سے اس میں مصروف ہو جاتا، اس وقت تک جب تک کہ کوئی نیا کیس سامنے نہ آ جاتا۔ ان دنوں اس کے سر پر گنڈوں کی محفلوں میں شریک ہونے کا بھوت سوار تھا۔ کئی روز سے وہ ایسے ہوٹلوں، کلبوں اور بار رومز اور جوئے خانوں میں نظر آنے لگا تھا جو مقامی گنڈوں کی آماجگاہ تھے۔ مقصد سوائے تفریح کے اور کچھ نہیں تھا، اور مقامی گنڈوں کے گروہوں۔ دارالحکومت میں ان دنوں ایک نئے گنڈے کی آمد پر ہلچل سی مچی ہوئی تھی۔ اس نئے گنڈے کا نام تھا جیگر۔ انتہائی دلیر، پرلے درجے کا ہچھٹ اور جوئے کا بہترین کھلاڑی ہونے کے باعث جلد ہی اس کی شہرت ہونے لگی۔ یہ جیگر عمران کا دوسرا روپ تھا۔
آج شام کو عمران جیگر کے میک اپ میں جب بندرگاہ کے ایک بدنام ترین اڈے میں داخل ہوا تو اس کے متعلق ہال میں موجود گنڈوں میں خانہ پھوسی شروع ہو گئی۔ عمران اس وقت گنڈوں کے مخصوص لباس میں تھا، نیلی کاٹروائے کی پتلون اور اسی پر پہنی ہوئی زرد جیکٹ۔ گلے میں پڑا ہوا سرخ رومال دور سے ہی شو کرتا تھا کہ اس کے پہننے والا گنڈا ہے۔ پھر اس نے جس ٹائپ کا میک اپ کیا ہوا تھا وہ سونے پہ سہاگا تھا۔ دائیں رخسار پر زخم کا لمبا سا نشان دیکھنے والے پر خواہ مخواہ ہی ہیبت طاری کر دیتا۔ اس اڈے میں پچھلے 2 دنوں سے متواتر آ رہا تھا، چنانچہ آج بھی ہال میں داخل ہوتے ہی وہ کاؤنٹر کی طرف بڑھا۔ کاؤنٹر پر اڈے کا مالک اور دارالحکومت کا مشہور بدمعاش ٹونی موجود تھا۔ ٹونی دارالحکومت کا سرکردہ بدمعاش تھا۔ گنڈوں کے حلقوں میں اس کا نام خوف کے تاثرات سے لیا جاتا تھا۔ بڑے سے بڑا گنڈا اس کے نام سے کانپتا تھا، کیونکہ وہ بات بعد میں کرتا اور چاقو پہلے چلاتا۔ عمران کاؤنٹر پر جا کر رک گیا۔ ہیلو ٹونی، مزے ہو رہے ہیں؟ اس نے گنڈوں کی طرح آنکھیں مارتے ہوئے ٹونی سے کہا۔ ٹونی کے لیے یہ بات نہیں تھی کہ اجنبی گنڈا اس سے اس بے تکلفی سے بات کرے۔ عمران سے اس کا پہلی بار سابقہ پڑا تھا۔ وہ آج کافی دن غائب رہنے کے بعد اڈے پر آیا تھا۔ تم کون ہو اور تمہیں اس طرح لہجے میں بات کرنے کی جرت کیسے ہوئی؟ ٹونی کا لہجہ کنکتے کتے کی طرح تھا۔ مجھے جیگر کہتے ہیں اور میں اس لہجے میں بات کرنے کا عادی ہوں مسٹر روفی۔ عمران کے لہجے میں تمسخر تھا اور ٹونی پھٹ پڑا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، میں اجنبیوں پر ہاتھ اٹھانے کا قائل نہیں، ورنہ ابھی آتے باہر نکال دیتا، اس نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ بہت خوب، کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، شکل دیکھو تو آتے باہر نکالنے والی۔ عمران نے اسے مزید غصہ دلایا۔ پورے ہال پر سکوت مرگ چھا گیا۔ چند نظروں میں عمران کے لیے ہمدردی تھی، کیونکہ ان کے خیال میں اب عمران کی موت یقینی تھی۔ ٹونی کو غصہ دلانے والا شخص کبھی زندہ نہیں رہ سکتا تھا، اور ظاہر تھا کہ عمران کی بات سن کر ٹونی کے پتنگے لگ گئے ہوں گے۔ وہ اچھل کر کاؤنٹر سے باہر آ گیا۔ عمران بھی 4 قدم پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی تمسخر تھا، جیسے کوئی آدمی دلچسپی سے کسی جادو کے تماشے کو دیکھ رہا ہو۔ دوسرے لمحے ہال میں چاقو کھولنے کی کڑکڑاہٹ گونجی۔ ٹونی کے ہاتھ میں ایک لمبا چاقو چمک رہا تھا اور وہ زہر بھری نظروں سے عمران کو دیکھ رہا تھا۔ ٹونی کے چاقو پکڑنے کے انداز سے ہی ظاہر ہوتا تھا کہ اسے چاقو زنی کے فن میں مہارت کا درجہ حاصل ہے۔ عمران اب محتاط ہو گیا، اور پھر دوسرے ہی لمحے ہال میں ایک برقسی کندی۔ ٹونی عمران پر حملہ آور ہو چکا تھا، مگر اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کے مقابلے میں ایک معمولی گنڈا نہیں، بلکہ دنیا کا چالاک ترین شخص کھڑا تھا۔ چنانچہ حملہ ہوتے ہی عمران تڑپ کر اچھلا اور پھر ٹونی سامنے والی میزوں سے ٹکراتا ہوا فرش پر جا گرا۔ عمران ایک طرف کھڑا تھا۔ کیا ہوا ٹونی، کیا لانگ جمپ کا مظاہرہ کر رہے ہو؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہال میں موجود گنڈے اٹھ کھڑے ہوئے۔ پیروں نے میزیں ہٹا کر وہاں مقابلے کی جگہ بنا دی۔ ٹونی فرش سے اٹھا تو اس کی آنکھوں سے شرارے جل رہے تھے۔ آج زندگی میں پہلی بار اس کا حملہ ناکام ہو گیا تھا۔ ویسے وہ کچھ محتاط بھی ہو گیا تھا، کیونکہ اسے مقابلے کی پھرتی کا اندازہ ہو چکا تھا۔ پھر وہ چاقو کو دائیں بائیں تیزی سے لہراتا ہوا چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا عمران کی طرف بڑھنے لگا۔ جب 4 قدم کا فاصلہ رہ گیا تو اس کے ہاتھ میں تیزی آ گئی۔ ایک لمحے سے بھی کم عرصے میں ایک ہاتھ میں چاقو دوسرے ہاتھ میں چلا جاتا۔ یہ عمل اس تیزی سے ہو رہا تھا کہ چاقو پر نگاہ نہیں جمتی تھی۔ یہ چاقو کا مخصوص اور خطرناک ترین داؤ تھا۔ مقابل فیصلہ نہیں کر سکتا تھا کہ وہ کس ہاتھ میں چاقو رکھ کر وار کرے گا۔ عمران کی نگاہیں اس کے ہاتھوں پر مسلسل جمی ہوئی تھیں۔ وہ جانتا تھا کہ ذرا سی بھی اندازے کی غلطی کا خاصا خطرناک نتیجہ بھگتنا پڑے گا۔ پھر ٹونی نے حملہ کر دیا۔ برق جیسی تیزی سے اس کا چاقو عمران کے سینے کی طرف لپکا۔ صرف ایک جھپکی اور دوسرے لمحے ٹونی چیختا ہوا عمران کے اوپر سے ہوتا ہوا فرش پر جا گرا۔ اس کے ہاتھ سے چاقو چھوٹ کر ایک طرف جا گرا تھا۔ دراصل عمران نے حیرت انگیز پھرتی سے کام لیا تھا۔ اس نے ایک ہاتھ تو چاقو والے ہاتھ پر مارا اور دوسرا ہاتھ سے اس کا بازو پکڑ کر زوردار جھٹکا دیا۔ جھٹکا اتنا شدید تھا کہ ٹونی کے پیر اکھڑ گئے اور وہ عمران کے سر کے اوپر سے ہوتا ہوا دوسری طرف جا گرا۔ اس کے منہ سے بے اختیار چیخ نکل گئی تھی۔ ٹونی نے گرتے ہی اٹھنے میں پھرتی دکھائی تھی۔ گڈ ہائی جمپ مسٹر ٹونی، عمران نے تماشائیوں کی طرح تالیاں بجا کر داد دیتے ہوئے کہا، اور ہال میں موجود گنڈے عمران کی بے جگری اور دلیری کے دل سے قائل ہو گئے۔ وہ ایسا محسوس کر رہے تھے کہ جیسے عمران ایک خطرناک ترین آدمی سے لڑ نہیں رہا، بلکہ کسی سرکس کے کھیل دکھا رہا ہے۔ ٹونی اٹھتے ہی عمران پر جھپٹا۔ اس بار عمران سینہ تانے کھڑا رہا۔
پھر جیسے ہی ٹونی اس کے قریب پہنچا، عمران نے ایک گھونسا اس کے پیٹ پر مارا اور دوسرے ہاتھ کے زبردست وار نے اس کے جبڑے زخمی کر دیے۔ ٹونی کراہ کر فرش پر آ گرا۔ پھر عمران نے اسے اٹھنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ اس نے ٹونی کو ٹھوکروں پر رکھ لیا۔ اس کی ٹانگیں مشین کی طرح چل رہی تھیں، اور پھر چند ہی لمحوں بعد ٹونی جیسا گنڈا بھی چین بول گیا۔ وہ بے ہوش ہو چکا تھا یا مزیدار کھانے سے بچنے کے لیے بے ہوش بن گیا تھا۔ اسے ساکن ہوتے دیکھ کر عمران نے یوں لاپرواہی سے ہاتھ جھاڑے جیسے ابھی اس نے کپڑوں پر سے گرد جھاڑی ہو، اور پھر آگے بڑھ کر کاؤنٹر پر کونی رکھ کر ہال میں موجود افراد کی طرف دیکھنے لگا۔ اڈے کے ویٹروں نے جلدی سے آگے بڑھ کر بے ہوش ٹونی کو اٹھایا، اور پھر ایک نے برینڈی کی بوتل سے چند قطرے اس کے منہ میں ٹپکائے۔ ٹونی جلد ہی ہوش میں آ گیا۔ اس کے چہرے پر جا بجا خون رس رہا تھا۔ وہ کراہتا ہوا اٹھا، اور پھر اس نے ویٹر کے ہاتھ سے جھپٹ کر برینڈی کی بوتل لی اور منہ سے لگا لی۔ اس وقت تک اس نے بوتل کو منہ سے علیحدہ نہ کیا جب تک کہ اس سے نکلنے والا آخری قطرہ تک اس کے حلق میں نہ چلا گیا ہو۔ بوتل اس نے فرش پر دے ماری، اور پھر بازو سے منہ پہنچ کر وہ عمران کی طرف دیکھنے لگا، جو بڑی معصومیت سے کاؤنٹر پر کونی ٹیکے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ ٹونی قدم با قدم عمران کی طرف بڑھنے لگا۔ ہال میں موجود تمام منڈوں کے دل اس کے ہر قدم پر تیزی سے دھڑک رہے تھے۔ عمران بلا حس و حرکت بت بنا کھڑا تھا۔ قریب پہنچ کر ٹونی ایک لمحے کے لیے رکا۔ تم بہت بہادر ہو جیگر، ورنہ آج تک لڑائی میں ٹونی کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکا۔ میں بہادروں کی عزت کرتا ہوں، کیا تم میری دوستی قبول کرو گے؟ ٹونی نے ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں بے حد نرمی تھی۔ میری تم سے لڑائی ہی کب ہوئی ہے مسٹر ٹونی؟ اس معمولی سی اچھل کود کو میں لڑائی میں شمار نہیں کرتا، عمران نے لاپرواہی سے کہا، اور ٹونی شرمندگی سے ہنس پڑا۔ تم بڑے اچھے آدمی ہو، مجھے تمہاری دوستی پر فخر ہے، ٹونی نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ میرے ساتھ آفس چلو، میں تم سے باتیں کرنا چاہتا ہوں، اس نے اپنے مخصوص کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ چلو، عمران نے جواب دیا، اور پھر ٹونی اور عمران آگے پیچھے چلتے ہوئے آفس میں داخل ہو گئے، اور ہال میں عمران کی بہادری، بے جگری اور لڑائی کے فن میں ماہریت کی متعلق تیز سرگوشیاں بکھر گئیں۔ بیٹھو، ٹونی نے بڑی سی آفس ٹیبل کے پیچھے بیٹھتے ہوئے ایک کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ عمران کرسی پر بیٹھ گیا۔ کیا پیو گے؟ ٹونی نے دوستانہ لہجے میں پوچھا۔ سادہ پانی، عمران نے معصومیت سے جواب دیا۔ نہیں، ٹونی اب اتنا گیا گزرا بھی نہیں کہ اپنے دوستوں کو سادہ پانی ہی پلائے۔ بولو، کون سی شراب پیو گے؟ اس کمرے میں دنیا کی نایاب ترین شرابوں کا ذخیرہ ہے، تم نام لو، میں تمہیں وہی شراب پلاؤں گا، ٹونی نے بڑے فخر سے کہا۔ چلو، چائے پلوا دو، عمران نے اس کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ کیوں، تم شراب کیوں نہیں پیتے؟ ڈیڈی مارتے ہیں، وہ کہتے ہیں اچھے بچے شراب نہیں پیا کرتے، عمران نے بڑی معصومیت سے کہا، اور ٹونی حیرت زدہ نظروں سے عمران کو دیکھنے لگا، جیسے عمران کی بات اس کی سمجھ میں نہ آئی ہو، اور پھر وہ کہا مار کر ہنس پڑا۔ خوب خوب، تمہارا جواب نہیں، میرا سوال ہی کب ہے جو جواب ہو، عمران نے جواب دیا، اور ٹونی کا کہا چھتوں کو اڑانے لگا۔ وہ ہنستے ہنستے بے حال ہو رہا تھا۔ چند لمحوں بعد جب اس کی حالت سنبھلی تو اس نے کال بیل دبائی۔ دوسرے لمحے ایک ویٹر دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ 2 کپ چائے لاؤ، آج میں بھی اپنے دوست کے ساتھ چائے پیوں گا، ٹونی نے گھبراتے ہوئے ویٹر سے کہا، اور ویٹر چائے کا نام سن کر گھبرا گیا۔ شاید اس اڈے میں آج تک چائے طلب ہی نہیں کی گئی تھی۔ مگر باس، چائے، ویٹر بکھلا گیا، بنا کر لاؤ جلدی، ٹونی نے اسے ڈانٹ دیا، اور وہ الٹے پاؤں کمرے سے باہر نکل گیا۔ ہاں دوست، اب تم اپنا مکمل تعارف کرواؤ۔ تعارف کیا کراؤں، بس اتنا سن لو کہ میرا نام جیگر ہے، دارالحکومت سے 600 میل دور ایک شہر میں رہتا ہوں۔ یہاں آیا تو سیر کے لیے تھا، مگر اب مستقل رہنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ کس کے گروہ سے تعلق رکھتے ہو؟ گروہ سے تمہارا کیا مطلب؟ اگر اس سے مطلب کہ ملازمت ہو تو یہ خیال دل سے نکال دو، جیگر آزاد ہے اور ہمیشہ آزاد رہا ہے، میں خود اکیلا ایک گروہ ہوں، عمران نے اس پر مزید جھاڑا۔ اچھا، چلو مان لیا، کیا تم میرے ساتھی بنو گے؟ ملازم نہیں، بلکہ ساتھی کہہ رہا ہوں، تم خود گروہ کے سرگنا ہو یا تمہارا بھی کوئی باس ہے؟ عمران نے جواب دینے کی بجائے سوال کر ڈالا۔ میرا اپنا گروہ ہے، میں بھی باس پالنے کا عادی نہیں ہوں، ٹونی نے فخریہ لہجے میں جواب دیا۔ کیا کام کرتے ہو؟ ہر قسم کے کام، جو بھی مل جائے یا ہاتھ لگ جائے، مثلاً قتل، ڈاکے، اسمگلنگ، بلیک میلنگ وغیرہ وغیرہ، ٹونی نے جواب دیا۔ وہ شاید عمران سے بری طرح متاثر ہو گیا تھا، تبھی تو اتنی تفصیل سے اسے وہ سب بتلا رہا تھا۔ نہیں، یہ چھوٹے موٹے کام ہیں، یہ کام تو ہر گنڈا کرتا ہے،
इमरान ने लापरवाही से जवाब दिया, फिर तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या करना चाहते हो? टोनी के लहजे में हैरत थी। कोई बैनुल अक़वामी किस्म का चक्कर हो तो मज़ा आए, इन कामों में क्या रखा है? इमरान ने हकारत भरे लहजे में कहा, अगर तुम मेरे साथ मिल जाओ तो ये भी हो सकता है। टोनी ने सरगोशी में जवाब दिया, इसका लहजा पुरअसरारियत के लिए हुए था। कोई काम है नज़र में? हाँ, अगर पहले तुम साथ मिलने का वादा करो तब बतलाऊंगा, टोनी ने जवाब दिया। इतने में वेटर चाय लेकर आ गया। इसने ट्रे मेज़ पर रखी और खामोशी से बाहर जाने लगा। सुनो, जब तक मैं ना कहूँ कोई इस कमरे के नज़दीक भी ना फटके, टोनी ने वेटर से कहा, और वेटर सर हिलाते हुए कमरे से बाहर निकल गया। जाते जाते वो दरवाज़ा बंद कर गया था। टोनी ने चाय बनाई और फिर एक प्याली इमरान के सामने रखकर दूसरी अपने सामने खिसका ली। फिर वादा करते हो? टोनी ने पूछा। पहले ये बताओ वादा किस तरह किया जाता है? इमरान ने मासूमियत से पूछा। कहो वादा करता हूँ। टोनी ने इसे इस तरह समझाया जैसे उस्ताद बच्चों को सबक पढ़ाता है। वादा करता हूँ। इमरान ने तो तोते की तरह सबक रट दिया। गुड।